أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ سورہ کا اصل جو موضوع ہے وہ توحید اور نبوت اور حشر کے قیامت کے واقعات اس سورت کے اندر زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کے منکرین کے دو قسم کے جو گروہ تھے ان کا بھی یہاں تذکرہ کیے گئے۔ ایک تو یہود و نصارہ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو، سیدہ مریم کو، اللہ تعالیٰ کو، تینوں کو خدا قرار دیا، ایک ایک کو بھی خدا قرار دیا۔ وہ مشرک قسم کے وہ لوگ تھے۔ دوسرے تھے عرب کے مشرک۔ عرب کے جو مشرک تھے وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مکہ والے کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، ان کو کہو کہ ان کو ان کا اسوہ حسنہ پڑھ کے سنو، وہ کس طرح موحد انسان تھے۔ یہ مکہ کے جو مشرکین بت پرست جو ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پکا سچا محب اور متبع سمجھ لیا ہے، یہ لوگ اصل میں جھوٹا ہے، ان کا کوئی دعویٰ سچا نہیں ہے۔ تو اس دعوے کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس رکوع کو بیان کیا ہے۔ والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن واذکر، اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کریں کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی اس قرآن میں ذکر کا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کر کے سنائیں ان مکہ والوں کو۔ آپ جس کے متبع ہونے کے دعویٰ کر رہے ہیں، اب ان کی زندگی کیسے تھی اور آپ کی زندگی کیسے ہے؟ وہ تو شرک بدعات سے نفرت کرنے والے تھے، شرک و بدعات کا قلع قمع کرنے والے تھے، اور آپ تو شرک و بدعات کے دل دادا لوگ ہیں۔ آپ میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، آپ مشرک ہیں، وہ موحد تھے۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر، بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا۔ اذ قال لابیہ یا ابت لما تعبد، جب اس نے اپنے رب سے کہا، اے میرے اپنے باپ سے، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ لما تعبد، لما کیوں کرتا ہے عبادت اس چیز کی، ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سنتی ہے، ولا يبصر نہ دیکھتی ہے، ولا يغني عنك شيئا نہ تیرے کسی کام آتی ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی، اے میرے باپ بے شک میں، یقیناً میرے پاس کچھ علم ہے، من تبعیضیہ یعنی میرے پاس کچھ علم ہے، یعنی اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میرے پاس کچھ علم ہے، ما لم یاتی کا، جو تیرے پاس نہیں ہے، فتبعنی، اس لیے میرے پیچھے چل، میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیں، فتبعنی، اس لیے میرے پیچھے چل، اہدی کا صراطا سویا، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا، سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے، شیطان ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ اس نے تو کہا تھا، اللہ میں تیرے بندوں کو لأغوینک، میں ان کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں بائیں، سورہ اعراف کے دوسرے صفحے پر فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے ابن آدم تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو اس لیے شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اس کے کہنے پر چلنا، شرک و بدعات کے معاملات،
یہی تو ہے شیطان کا منشا کہ میں ان کو رحمان کے راستے سے ہٹا کے شیطان کے راستے پر لگا دوں. تو اس لیے فرمایا کہ اے میرے باپ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پہنچے، کوئی عذاب پہنچے. میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے. فتکون للشیطان ولیا، تو شیطان کا ساتھی بن جائے. میں ڈرتا ہوں، مجھے تیرا خوف ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آ جائے، سزا نہ اللہ آپ کو دے دے، اور اسی طرح آپ یہ بتوں کی عبادت کرتے کرتے شیطان کے ساتھی بھی نہ بن جائیں. بڑے پیار اور تحمل سے سمجھے. آگے باپ بڑے ہی غصے سے دھمکی دیتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اس نے کہا، یعنی آپ کے والد آزر نے، بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے معبودوں کی اے ابراہیم. اراغب کا معنی بے رغبتی کرنے والا ہے، انتا تو عن آلہتی میرے معبودوں کی، یا ابراہیم اے ابراہیم میرے بیٹے. لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، یقیناً اگر تو باز نہ آیا، رکا نہ، تو اپنے اس لہجے سے تو اس کو چینج نہ کیا، یقیناً اگر تو باز نہ آیا میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا. ارجمنا کا معنی کیا ہے؟ راجما، رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. وہجرنی ملیا، مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے. تو مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے. ملیا کا معنی، ملیا کا معنی صحیح سالم، وہجر کا معنی چھوڑ جا مجھے لمبی مدت کے لیے. کیا مقصد؟ اے میرے بیٹے تو مجھے تنگ کر رہا ہے، میرے معبودوں کی گستاخی اور بے حرمتی کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ماروں، سنسار کر دوں، تجھے مار دوں جان سے. ابھی تک تو صحیح سلامت ہے، جان چھڑا کے چلا جا، جان چھڑا کے چلا جا، وگرنہ مجھ سے کوئی غصے میں کوئی ہو جائے میں تجھے مار دوں. بس تو مجھے چھوڑ دے. ملیا، ابھی تک تو صحیح سلامت ہے، میری طرف سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، میں نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا تیرے اوپر. لمبی مدت کے لیے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے چلا جا مجھ سے، میں جو کروں جس طرح کرتا رہوں. تو یہ حضرت ابراہیم کے والد کا جواب تھا. آگے بیٹے کا پھر جواب دیکھیں، قال سلام علیک، تجھ پر سلام ہو. حضرت ابراہیم نے فرمایا علیہ السلام تجھ پر سلام ہو. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا. انہ کان بی حفیا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے. حفیہ کا معنی بہت مہربان ہے، کانا کا معنی ہمیشہ سے. میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر مہربان ہے. اچھا جی، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے تحمل سے، یہ جو سلام ہے آپ کے دلوں کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی ذہنوں کے اندر کہ مشرک کو اور کفار کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں لا تبدؤوا الیہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرو، کفار کے اوپر سلام نہ کرو. یاد رکھے قرآن کے اندر جہاں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، مومنین کو یہ درس دیا گیا ہے، اے مومنو جب بھی تمہاری گفتگو جہلاء سے، کفار سے ہو، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے. تو یہ جو سلام تھا تعظیماً سلام نہیں تھا، یہ تحقیراً جدا ہوتے ہوئے غصے سے. جب بندہ کسی سے اک جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو پھر جو بڑے نیک لوگ، صالحین، اللہ کے مقرب ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ سمجھائیں، حد درجے تک لوگوں کو سمجھائیں. جب وہ بضد ہو جائیں سلام ان کو سلام کر دو. اس طرح قرآن کے دوسرے مقام پر بھی ایک آیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي سلام نہیں تھا. جدا ہوتے ہوئے، کسی کو چھوڑتے ہوئے، اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں ان کا یہ انداز ہے.
یہاں بھی یہ قرآن کا تیسرا مقام ہے. سلام علیکم خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور اسی طرح تیسرا مقام پر فرمایا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم جہلوں سے کوئی بحث نہیں کرتے، سلام ہو. حفیہ کا معنی کہ ہمیشہ سے مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اعتزل یعتزل، اعتزال کا لفظی معنی ہوتا ہے علیحدہ ہونا، جدا ہونا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں تم سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں. اعتزلو، میں کنارہ کرتا ہوں تم سے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے. تو اس لیے فعل کا معنی آخر میں، وَأَعْتَزِلُكُمْ کا معنی آخر میں، میں تم سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کیا کرتا ہوں؟ کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے رب کو پکارتا ہوں. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے، عسیٰ کا معنی امید ہے کہ اپنے رب کو پکارنے میں بد نصیب نہیں ہوں گا. اللہ مجھے ضرور نصیب والا بنائے گا، ہمیشہ سے میرے اوپر مہربان ہے، میں اسے دعا کرتا ہوں. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو جب وہ ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا الگ ہو گیا، تو ہم نے اسے پھر کیا کیا؟ عطا کیا. وَهَبْنَا لَهُ، عطا کیا اسحاق و یعقوب اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں سچی ناموری عطا کی اور بہت اونچی، سچی ناموری عطا کی اور بہت اونچی. سچی ناموری کیا ہے؟ کہ قیامت تک ان لوگوں کا تذکرہ خیر ہوتا رہے گا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں میری سچی ناموری باقی رکھنا. سچی شہرت، سچی ناموری کا پیغمبروں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا. تو اس لیے کتابیں لکھ جائیں، لوگوں کو پڑھا جائیں، پڑھ جائیں، کوئی لکھ جائیں، جب تک دنیا ان سے استفادہ کرتی رہے گی تو آپ کو یاد کرتی رہے گی، آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں ہوتی رہیں گی. تو اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور انہیں سچی ناموری عطا کی. عَلِيًّا، بہت اونچی ناموری. چلو